جو صاحب آپ کو کیا لگ رہا ہے دوبارہ بنیادی طور پر ظاہر ہے پالیٹکس اسی چیز کے ارد گرد گھوم رہی ہے تو بار بار یہ پاکستان مسلم لیگ نون والے کیوں ایک بات کے اوپر وہ اٹکے ہیں سادہ اکثریت نہیں ہمیں بھرپور اکثریت چاہیے سادہ اکثریت چاہیے 2/3 میجورٹی چاہیے؟ نہیں وہ تو ہر ایک کو رائٹ ہے وہ اگر وہ یہ دعویٰ کر دیں کہ ساری ڈائریکٹ الیکشنز اور باقی جو وومن اور دوسری سیٹیں ڈال کے 342 سیٹیں جو ہیں وہ ساری کی ساری ہمیں چاہیے پھر ہم جو ہے نا وہ اچھی حکومت بنائیں گے تو وہ ان کا رائٹ ہے وہ دعوے کرتے رہے ہم نے دیکھنا ہے کہ کس کے ووٹ ڈلے ہیں اور اس کے نکلے ہیں. چلیں ناظرین ہمارا ٹیسٹ ایک ہی ہے. بالکل صحیح آپ فرما رہے ہیں. ایک اور سٹوری اوور دا ویکینڈ آپ نے دیکھا کو نئے انکشافات ہوئے ہیں اور حسن کہہ رہے تھے اس کے اوپر بات کرنی ہے. فرح گوگی صاحبہ یہ کیا ان کا نیا کو پاسپورٹ بھی نکلا ہے پتہ نہیں کون سا ملک ہے کیا ہے وہ کیا اس میں کے اندر کتنا مال منتر ہے وہ ہمیں بھی بتا دیں. وہ مال تو آپ خود اس دن جو وہ ہے آپ نے فگرز پڑھے ہیں تو آپ نے کہا اس میں کتنے زیروز ہیں اس میں کتنا نمبر ہے میں تو وہ ارب ہی ہے کتنے ارب روپے ہے مجھے تو پتہ بھی نہیں ہے. تو جب اتنے پیسے وہ لوٹ کر وہ خاتون پھٹ گئی ہے تو میں تو یہ کہتا ہوں کہ اس کی واپسی کے حوالے سے خالی ریڈ وارنٹ جو جاری کیے گئے ہیں فرت شہزادی نام ہے ان کا اور ان کی گرفتاری کے حوالے سے کیا عملی اقدامات ہو رہے ہیں کیا موجودہ جو نگران حکومت ہے ان کی اب اس دور میں واپسی کو یقینی بنا سکے گی. تو اس پر ہمیں بات کرنی چاہیے تھی انٹیریئر منسٹر سے. تو میری تو خواہش یہ تھی کہ ان سے بات کرتے لیکن میں تو نہیں پتا تھا کہ آپ یہ اسٹوری جو وہ کریں گے ڈسکس کریں گے لیکن بالکل آپ کی بات ہوئی ہے وزیر داخلہ سے یا اس ایشو کے اوپر یا نہیں؟ میری 3-4 دن ہو گئے ان سے بات نہیں ہوئی میری 3-4 دن ہو گئے ان سے بات نہیں ہوئی لیکن بالکل ڈیفینیٹلی نیکسٹ ٹائم چلیں اس کو بنا دیں. اس کے اوپر بھی اسٹوری ایک آدھ دن کے اندر دیکھ لیں گے کہ کیا یہ جو بظاہر ڈفرینٹ اعداد و شمار ہمارے سامنے آ رہے ہیں کہ بزدار صاحب پاکستان کے اندر موجود ہے کیونکہ خبر تو یہی ہے کہ بزدار صاحب نے یہ چھتر چھایا ان کو پرووائڈ کی. چوئی صاحب نے تو بہت پہلا یہ اس کے اوپر بات بھی کی ہوئی تھی. چوئی صاحب اب ظاہر ہے ملک کے اندر جو موجود ہے تو وزیر داخلہ صاحب کیوں حسن وہ بزدار صاحب کہاں پر ہیں کو پتا ہے کہ نہیں آپ کو؟ نہیں عثمان بزدار صاحب تو ڈمی تھے نا. کرپشن تو جنہوں نے کی ہے دیکھیں فرت شہزادی جب گرفتار ہو کر پاکستان آئے گی تو تفتیش وہاں سے پھر آگے چیزیں نکلیں گی وہاں سے برانچز نکلیں گی. کیا اس میں بشرا بی بی ایڈ ہوں گی کیا اس میں عمران خان صاحب ایڈ ہوں گے اس میں جو ہے وہ ایس ایل جمیل گجر کا کیا رول ہوگا پھر رولز بھی ڈیٹرمن ہوں گے پھر کن لوگوں نے وہ سٹوریز کی ہوئی ہیں عثمان بزدار صاحب کے حوالے سے کہ عثمان بزدار صاحب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ ڈمی تھے پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ 13 کروڑ عوام پہ مشتمل وہ سائیں عثمان بزدار صاحب تو جس طرح چلا کرتے تھے تو ان کی شان و شوکت وسیم اکرم پلس آپ نے بھی بڑی دعائیں دی کہ یہ جو وسیم اکرم پلس صاحب ہیں یہ پلس جا رہے ہیں کافی زیادہ پلس جا رہے ہیں. اب حسن کہتا ہے وہ تو بیچارہ ڈمی تھے ان کے پاس تو کوئی اختیار ہی نہیں تھا تو کیا وہ بے اختیار وزیر اعلیٰ تھے؟ اب اتنے پلس نمبر لینے والا ڈمی تو نہیں ہو سکتا کیوں جی صاحب؟ مطلب ہے میں نے پہلے بھی ایک دن بات کی تھی ہمارے پاس تو نہ ذرائع ہیں ہمارے نہ کوئی ملنے والے ہیں نہ کوئی خبر ہے نہ کوئی ہمیں بتاتا ہے جو کچھ ہے وہ خاور گمن اور اس کے ساتھیوں کے پاس ہے. ہم تو بس چپ کر کے سن رہے ہوتے ہیں یہ دعوے اور کس نے ان کو بتایا ہے کہ بزدار ڈمی تھا اور وہ یہ تھا. میں بتاتا ہوں مجھے اس نے کہا وہ فلاں میں نے کہا جی وہ بندہ ہے فلاں انہوں نے وہ میں وزیر اعظم کو سمجھا دوں گا اس کو کرو بھائی. کیا آپ باتیں کر رہے ہیں چھوڑیں ڈمی شمی لوٹ مار کر لی ہے اور وہ رخ کر رہا ہے نون لیگ کا اس لیے وہ ڈمی ہے. اچھا کوئی گنجائش نہیں نون لیگ میں کوئی نون لیگ میں گنجائش نہیں نہیں ویسے آپس کی بات ہے وزیر داخلہ سے ہم پوچھیں گے کہ بزدار صاحب تو موجود ہیں ان کے میرٹ کے اوپر آتا ہی نہیں جو فارمولا میں یہ کہہ رہا ہوں وہ تو چلے بعد کی بات ہے نا. سائیں عثمان بزدار کو بلایا جا سکتا ہے نا کہ بھیا آپ نے کس کے کہنے کے اوپر یہ سارا کچھ کیا؟ جی بالکل پوچھنا چاہیے. دیکھیں نا یعنی عمران خان صاحب کو ہم لاڈلا کہتے تھے میں تو ان کو خیر آج بھی لاڈلا کہتا ہوں کہ جیل میں پاکستان کا واحد قیدی ہے جس کو جیل میں بھی جو ہے نا سائیکل ملی ہوئی ہے. سائیکل ملی ہوئی ہے نا ایکسائز کی جو مل گئی سائیکل. ذوالفقار علی بھٹو صاحب گرفتار ہوئے ان کو سائیکل نہیں ملی. بے نظیر جو ہے نواز شریف صاحب کو تو تکیہ تک نہیں تھا اور مریم کے جو سیل میں نا کاکروچ ہوتے تھے وہ سارا دن اپنے جسم سے نا کاکروچ اتارتی تھی. یہ گراؤنڈ ریالٹیز ہیں ان کے. لیکن عمران خان صاحب کو دیسی مرغا جو ہے بھنا ہوا سرکاری جیل مینول کی طرف سے سرکاری جو ہے خرچ کے اوپر دیسی مرغا دیسی گھی میں بھنا ہوا ملتا ہے تو اور کسی قیدی کو یہ سہولت میسر نہیں ہے. لیکن اتنے بڑے لاڈلے کا بھی کوئی لاڈلا تھا تو عثمان بزدار تھا. اتنے بڑے لاڈلے کا جو لاڈلا تھا وہ عثمان بزدار تھا اور انہوں نے کہا کہ یہ وسیم اکرم پلس ہے. کوئی قیمے والے نان شان نہیں کچھ بھی نہیں ملتا تھا جی. کیا ان کے ساتھ تکیہ تک نہیں تھا. عمران خان صاحب کو وہ دیتے ہیں نا مٹن بھی دیتے ہیں دیسی گھی میں بھنا ہوا
یہ ویسے دیسی گھی میں مٹن والا یہ بڑا ہے سر، میں نے وہ رپورٹ جمع ہوئی ہے آپ نے کبھی پاکستان میں ٹرائی کیے کبھی؟ جی سر، یہ دیسی گھی. اچھا جوئی صاحب، یہ دیسی گھی کے اندر آپ نے کبھی مٹن بنا ہوا کھایا؟ نہیں تو خاور گھومن تو تسی گئے نہیں سر سروس ہسپتال، اور شباز شریف جڑا کیمے والے نان تے وغیرہ وغیرہ لیا کے نواز شریف جی پلیٹلیٹ ڈگے انہوں کھوا رہا تھی، کیا اس کا بھی ذکر کر دے؟ چلو نہیں، وہ دیکھیں آپ کیا کریں. میں تو آئی ایم انٹرسٹڈ کہ یہ جو دیسی گھی کے اندر بنا ہوا مٹن، دیٹ از ویری انٹرسٹنگ. ناظرین آگے بڑھتے ہیں. لاہور کے اندر سموگ ہے اس وقت، اور سموگ کے حوالے سے ہائی کورٹ کے اندر کیس تھا. کیس کے اوپر کیا ہوا اور کیا احکامات جو ہیں وہاں پہ دیے گئے. اب جو دیسی گھی کے اندر بنا ہوا مٹن، وہ میں حسن کے ساتھ کوئی پلان کرتا ہوں کسی دن، کیونکہ ان کے علاقے میں کافی یہ مٹن یہ نا بکرے موجود ہوتے ہیں. ناظرین اسٹے ود اس.